السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نور زمان کا سلام۔ آج ہم نے اردو زبان کے قواعد اور املا کے حوالے سے باقاعدہ طور پر لیکچر دینے کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ تو جو بھی اردو زبان کی سیکھنے کے خواہش مند حضرات ہیں تو ان تمام لوگوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اردو زبان کے قواعد اور املا کے حوالے سے جتنی بھی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے یا جتنے بھی ہمارے آنے والے لیکچر ہیں وہ آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ تو آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اردو زبان کے قواعد اور املا۔ اردو زبان کے قواعد اور املا کو سیکھنے سے پہلے ہم آج زبان کیا ہے، ٹھیک ہے، زبان کو سمجھنے کی، زبان کو سمجھانے کے یعنی زبان کے اوپر ہم آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اصل میں زبان ہے کیا چیز۔ تو دیکھیں، زبان کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے "الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین"، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ عطا نہیں کی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ عطا کیے ہیں۔ تو اس سے ہمیں زبان کا اندازہ پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوان کے منہ میں اس کے دو جبڑوں کے درمیان گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتی کاملہ میں انسان کے منہ میں گوشت کا جو ٹکڑا ہے اس میں کیا ڈالا ہے؟ اس میں نقط ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ نقط کا مطلب ہے بولنے کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ میں بولنے کی صلاحیت عطا کر ڈالی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان باقی جو حیوانات ہیں یا حشرۃ الارض ہیں اس کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ میں نقط ڈالا ہے، بولنے کی صلاحیت ڈالی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان باقی مخلوقات کے اوپر کیا ہے؟ افضل ہے، وہ ابتر ہے۔ تو انسان کے منہ میں گوشت کا جو ٹکڑا ہے یہ جب حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے حرکات و سکنات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس سے حرکات و سکنات پہ یعنی انسان کے منہ میں جو زبان یعنی گوشت کا جو ٹکڑا ہے یہ جب حرکات و سکنات کرتا ہے تو اس سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جب آوازیں پیدا ہوتی ہے تو اس سے زبان وجود میں آتی ہے۔ تو ہم اس کا سمپل سا اور آسان سا ڈیفینیشن ہم اس کا کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ انسان کے منہ میں حرکات و سکنات کی وجہ سے جو آوازیں پیدا ہوتی ہے، آوازوں کے اس گروہ کا نام کیا ہے؟ زبان ہے۔ تو ہم سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے منہ میں گوشت کا جو ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ جب حرکت کرتا ہے تو اس سے حرکات و سکنات پیدا ہوتے ہیں۔ حرکات و سکنات کی وجہ سے آوازیں پیدا ہوتی ہے۔ تو انہی آوازوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہی آوازوں کو ہم زبان کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ماہرین لسانیات نے زبان کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے گویائی زبان، دوسرا ہے سماعی زبان، تیسرا ہے اشاریاتی زبان۔ تو ان تمام زبانوں میں جو سب سے افضل اور بہترین زبان ہے وہ گویائی زبان ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بولتے ہیں اس کو گویائی زبان کہلاتے ہیں۔ تو یہ سب سے افضل زبان ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے یہ جانا کہ زبان کیا چیز ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ ہم زبان کے بارے میں بات کریں گے اور خصوصاً گویائی زبان کے بارے میں بات کریں گے، تو گویائی زبان سیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے حرف کو سیکھیں گے، پھر اس کے بعد حروف تہجی کو سیکھیں گے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اب تمام لوگوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز کائنڈلی آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ والسلام۔